کیا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ملک پاکستان میں جو شرک کے فتوے دے دیے جاتے ہیں، کیا شرک اتنا آسان کر ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شرک ثابت ہو جاتا ہے؟ آپ ہماری رہنمائی کیجیے اور ہمیں گائیڈ کیجیے اور بتائیے کیا ہے شرک کی تعریف کیا ہے اور اس کی اقسام کیا ہیں۔ دیکھیے، اصل بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہو بغیر کمپلیٹ علمیت کے اس کے بارے میں رائے زنی کر دینا، بغیر جان کنی کے بغیر اس کے بارے میں کوئی لب کشائی کر دینا، یہ بالکل ہی نامناسب ہوتا۔ اور جب بات دین کی آ جائے تو احتیاط کا پہلو مزید بڑھ جاتا ہے، کیونکہ بغیر علمیت کے اگر دین کے بارے میں کچھ کہہ دیا جائے تو بسا اوقات نہ صرف بندہ ٹھوکر کھا جاتا ہے بلکہ گمراہی کے عمیق گڑھے میں جا پڑتا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں کئی دہائیوں سے یہ مناظر ہم گلی گلی کوچا کوچا چوک در چوک پہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہر چھوٹی بات کو شرک قرار دے دیا جاتا ہے، اور بالکل بغیر علم کے دین کے معاملے میں ہر تیسرا بندہ بیٹھ کر جو ہے لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کر لیتا ہے۔ تو دیکھیے، اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے میں پیش خدمت کر دیتا ہوں کہ بغیر علم کے کس طرح جو بندہ ٹھوکریں کھاتا ہے۔ ایک شخص اٹھتا ہے پاکستان میں اور وہ عید میلاد النبی کو شرک قرار دے دیتا ہے۔ دوسرے حضرت آتے ہیں تو اصالہ ثواب کی مروجہ قسمیں ہیں ان کو ہی بدعت قرار دے دیتا ہے۔ ایک حضرت صاحب آنکھیں مسلتے ہوئے آتے ہیں اور دولہے میاں جو شادی کے موقع پر سہرا سر پر سجاتے ہیں اس کو وہ شرک تک قرار دے دیتا ہے۔ اور ایک انکل تو حد ہی کر بیٹھتے ہیں نا، وہ رمضان المبارک میں حافظ جی یا امام صاحب کی جانب سے سجدہ تلاوت کے اعلان کو ہی بدعت قرار دے دیتے ہیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر عام بندہ عوام الناس میں سے وہ تو جانتا ہی نہیں کہ قرآن میں کتنے سجدے ہیں اور کس کس مقام پر سجدے ہیں۔ اور پھر یہ سجدہ تلاوت کے اعلان کا حکم قرآن مجید فرقان حمید کی آیت تعاونوا علی البر والتقوی پر مبنی ہے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو امام صاحب کا کام بنتا ہے کہ وہ بتا دے کس مقام پہ سجدہ تلاوت آ رہا ہے، ذرا ہوشیار ہو جائے کہ پہلی رکعت میں سجدہ ہے دوسری رکعت میں سجدہ ہے۔ عوام کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، لیکن کیا کیجیے تعصب کا اور کل علمی اور جہالت کا۔ تو بہرحال اس تمہیدی کلمات کے بعد چلتے ہیں اصل اعتراض کی طرف، اور شرک جو کہ ہر حال میں ممنوع ہونا جائز ہے، لیکن اس کے باوجود فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیوں کیا؟ تو اس کیوں کے جواب کے لیے آپ کو شرک کی ڈیفینیشن، اقسام شرک اور شرک کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ شرک کی تعریف کیا ہے؟ الاشراک و اثبات الشریک فی الالوہیۃ بمعنی وجوب الوجود کمال المجوسی او بمعنی استحقاق العبادت کمال عبادت الاصنام، یعنی کسی کو شریک ٹھہرانے سے مراد یہ ہے کہ مجوسیوں نے جس طرح کسی اور کو الہ، کسی دوسرے کو خدا کے علاوہ خدا تسلیم کر لیا، خدا کے علاوہ کسی دوسری ذات کو واجب الوجود تسلیم کر لیا، یا پھر بت پرستوں کی طرح کسی دوسرے کو لائق عبادت سمجھا جائے، یہ شرک ہے۔ اب یہ شرک کی تعریف، یہ ڈیفینیشن کوئی میں نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے فتاوی رضیہ سے تو پیش نہیں کی، نہ ہی اپنے کسی مکاتب فکر کے عالم کے فتوے سے پیش کی۔ جناب والا یہ شیخ الاسلام علامہ تفتازانی کے مشہور زمانہ تصنیف شرح قاعد نصی سے لی گئی ہے، جو تمام مکاتب فکر کے نزدیک شیخ الاسلام ہیں، بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں کہ ان کی یہ کتاب شرح قاعد نصفیہ آپ کے علامہ مفتی کورس کے سلیبس میں شامل ہے، اس میں پڑھائی جاتی ہے، اور صرف یہ ایک ہی کتاب ہے جو کہ عقائد اسلامیہ پر مشتمل ہے۔ اب مجھے بتائیے، ایک ہی کتاب اور اسلامی عقائد پر مبنی ہے، کوئی عالم یا مفتی بنتا ہے، سند لے کر نکلتا ہے، اس کتاب کو اب سائڈ نہیں رکھ دیجیے،
تو بغیر عقائد اسلامیہ سمجھے آپ اس کو عالم یا مفتی تسلیم کریں گے؟ تو یہ کتاب تو اسلامک سلیبس میں ریڑھ کی ہڈی کیسے رکھتی، اس کو تو نکالا ہی نہیں جا سکتا. اور پھر ہے بھی تمام مکاتب فکر کے نزدیک مسلمہ بزرگ ہیں. ٹھیک، اب اس ڈیفینیشن میں جو مجوسیوں کا ذکر ہے اس کے نزدیک شیخ عبدالعزیز ہاروی علیہ رحمہ شرح نبراس کے صفحہ نمبر 265 میں فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُمْ، بس بے شک وہ کون جو ڈیفینیشن میں مجوسی آیا، فرمایا یعتقدون الہین، یہ دو خداؤں کا کانسیپٹ رکھتے تھے. یزدان خالق الخیر، ایک خدا کا نام انہوں نے یزدان رکھا ہوا تھا اور ان کا یہ عقیدہ تھا، نظریہ تھا کہ یہ تمام خیر اور بلائیوں کا خدا ہے. اور دوسرا اہرمن خالق الشر، دوسرے خدا کا نام انہوں نے اہرمن رکھا تھا معاذ اللہ، کہ جو تمام برائیاں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں یہ اہرمن ہمارا خدا ہے، یہی نازل فرماتا ہے. تو دیکھیے شرک کی تعریف سے یہ واضح ہو گیا، مسلمہ بزرگ کی کتاب سے ثابت ہو گیا کہ شرک مجوسیوں کی طرح دو خدا سمجھنے سے یا بت پرستوں کی طرح کسی دوسرے کو عبادت میں اللہ کے ساتھ شریک سمجھنے سے ہوتا ہے. ادروائز شرک ثابت کسی صورت میں ہوتا نہیں. اب شرک کی تعریف کے بعد چلیے آپ شرک کی اقسام کی جانب. تو بالاتفاق شرک کی تین قسمیں، بالاتفاق تمام مکاتب فکر کے. کتنی قسمیں؟ تین قسمیں. نمبر ایک شرک فی العبادت، نمبر دو شرک فی الذات، اور نمبر تین شرک فی الصفات. شرک فی العبادت وہی کہتے ہیں جو آپ سمجھ چکے کہ اللہ کی طرح کسی اور کو بھی عبادت کے لائق سمجھ لینا، متصور کر لینا. اچھا، شرک فی الذات کہتے ہیں کہ اللہ کی طرح کوئی دوسرا خدا تسلیم کر لینا، جیسے کہ مجوسیوں نے کیا. شرک فی صفات سے مراد یہ ہے کہ اللہ جیسی صفات کسی غیر خدا میں تسلیم کر لینا. اب وہ صفات اللہ جیسی آپ کسی نبی میں مانے یا ولی میں، زندہ میں مانے یا فوت شدہ میں، قریب والے میں مانے یا دور والے میں، شرک بہرحال ہر صورت میں شرک رہتا ہے. شرک ناقابل معافی رہتا ہے. وہ شرک جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم. ظلم ہر جگہ پر ظلم ہے، لیکن شرک سے بڑھ کر ظلم ہو ہی نہیں سکتا. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ کتنا بڑا بھی گناہگار ہوگا جس کو چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما دے گا. تو دیکھیے شرک کرنے والا بلا شک و شبہ محروم الرحمت، محروم المغفرہ، بدبخت اور جہنم میں سڑنے والا ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا. لیکن الحمدللہ آج ہم بزم فیض القرآن کے پلیٹ فارم سے قرآن کے عین اصولوں کے مطابق، قرآن کے زرین اصولوں کے مطابق آج شرک کی صفات کی اچھی طرح جانکاری کریں گے، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. کیوں آیا ہم کیوں شرک کی صفات اتنا زور دے رہے ہیں؟ کیونکہ شیطان نے اپنے تئیں ایک قانون وضع کر دیا ہے کہ محض الفاظ کے اشتراک سے، محض الفاظ کے اکول ہونے سے شرک لازم ہو جاتا ہے. تو آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے سنتے ہیں، اس سے سیکھتے ہیں کہ آیا یہ قانون، یہ قاعدہ درست ہے کہ محض الفاظ کے اشتراک سے شرک ثابت ہو جاتا ہے. لہذا بندوں کو بچنا چاہیے، مسلمانوں کو بچنا چاہیے کہ کبھی بھی اللہ کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ ہم پلہ یا کسی کو بھی ایک طرح کے الفاظ کے ساتھ استعمال کر کے نہ پکارا جائے. تو قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی مثال سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر اس کی 146 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی. جبکہ اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پر اپنے پیارے حبیب کے لیے کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ تمہارے پاس میرا پیارا حبیب تشریف لے آیا، تمہارا مشقت میں پڑنا ان کو بڑا گرا گزرتا ہے، تمہاری بھلائی کے بہت زیادہ چاہنے والے، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. اب دیکھیے ایک مقام پہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر رؤوف بھی رحیم بھی. اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے لیے فرما رہا وبالمؤمنین رؤوف رحیم. اکول ایک ہی طرح کے الفاظ استعمال, ایک ہی طرح کی صفات یوز ہو رہی. دوسری مثال سنیے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ واللہ واسع علیم, سورۃ المائدہ 6 پارہ, کہ اللہ وسعت والا بھی ہے اور عالم بھی ہے. اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے ولی عاصم بن بخیہ کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے, قال الذین یعلمون قال الذین عندہ علم من الکتاب, کہا اس شخص نے کہ جو کتاب کا عالم تھا. اب دیکھیے واللہ واسع علیم, اللہ اپنے لیے بھی عالم ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں, اور سلیمان علیہ السلام کے دور کے ولی جو آپ کے دربار میں ہر وقت حاضر باش رہتے تھے, عاصم بن بخیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ قال الذین عندہ علم من الکتاب. اس شخص نے کھڑے ہو کر دربار میں کہا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا. تیسری مثال سنیے قرآن سے, ان العزت للہ جمیعا. اللہ تعالیٰ پارہ 11 سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے, نمبر 65 ہے, کہ تمام کی تمام عزت رب کائنات کی. پھر یہی قرآن اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اللہ کے لیے بھی ہے, اللہ کے رسول کے لیے بھی ہے, اور تمام مومنین کے لیے ہے, لیکن منافقین اس کو نہیں جانتے. تو دیکھیے قرآن کے اس اٹل قانون, سری قانون سے یہ پتہ چل گیا کہ محض لفظوں کا اشتراک سے, محض لفظوں کے اکول ہونے سے شرک کسی صورت میں لازم نہیں آتا. تو قرآن کا کیا اصول ہے کہ ہم اس اصول کو اپلائی کرتے ہوئے اپنے عقائد و نظریات کی شیطان کے وساوس سے حفاظت کر سکتے ہیں. تو میں ایک اصول آپ کی گوش گزار کیے دیتا ہوں, انشاءاللہ آپ نے ساری زندگی اس کو اپنے دامن سے وابستہ رکھنا ہے, آپ کی ساری نسلوں کو کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا. دیکھیے اللہ کی تمام صفات کم از کم 4 صفات سے ضرور متصف ہوں. نمبر 1, اللہ کی صفات ذاتی ہوں, اس کو کسی نے عطا نہیں کی ہوں. جو چیز خود بخود کسی کے پاس ہو آپ جانتے وہ ذاتی ہوتی. نمبر 2, لامحدود ہوں, اس کی کوئی حد نہیں ہوگی. نمبر 3, غیر فانی ہوں, یعنی اس کا کوئی اختتام یا اینڈ نہیں ہوگا. اور نمبر 4, وہ قدیم ہوں, یعنی ہمیشہ ہمیشہ اس کے پاس رہیں گے. اب اگر آپ خالق اور مخلوق کے درمیان اس فرق پر تھوڑا سا غور و فکر کریں تو آپ پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مخلوق کی تمام صفات کیا ہوتی ہیں, عطائی ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہے, یعنی اس کی ذاتی نہیں ہوتی, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کی ہوتی, عطا فرمائی ہوتی ہے. نمبر 2, مخلوق کی تمام صفات فانی ہوتی ہیں, جبکہ اللہ کی تمام صفات غیر فانی تھی, اس کا کہیں نہ کہیں اینڈ ہے. مخلوق کی تمام صفات محدود ہوں گی, اللہ کی طرح لامحدود نہیں ہوں گی. اور نمبر 4, مخلوق کی تمام صفات غیر قدیم ہوں گی, کیونکہ ایک وقت ایسا تھا کہ اس کے پاس یہ صفات موجود نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں اس کو تخلیق فرما کے یہ صفات بدیت فرما دی, اس کو عطا فرما دی تھی. لیکن پاسٹ میں یا کسی بھی زمانے میں ایک وقت ایسا ضرور تھا اس کے پاس یہ صفات موجود نہیں تھی. تو یہ اللہ مخلوق کی صفات جن صفات سے متصف ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اس کی ضد سے, اس کے مفہوم مخالف سے, اس کے اپوزٹ جسے کہتے ہیں انگریزی میں, اس سے ثابت ہوتی ہے. تو جب 4 بنیادی فرق موجود ہے تو شرک کیسے ہوگا؟ تو اب اگر آپ کو کوئی کہے کہ جناب فلاں کام کر لینے سے یا الفاظ کے اشتراک سے شرک ہو جاتا ہے تو آپ آرام سے اس کو پیار و محبت کے ذریعے سمجھائیے گا کہ دیکھیے اللہ کی تمام صفات اس کی ذاتی ہیں, جبکہ مخلوق کی عطائی ہیں. اللہ کی لامحدود ہے, مخلوق کی محدود ہے. اللہ کی غیر فانی ہے, مخلوق کی فانی ہے. اللہ کی قدیم ہے, مخلوق کی غیر قدیم ہے. تو شرک کیسے اور کیوں کر قائم ہو سکتا ہے, کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ تو انشاءاللہ یہ قاعدہ اگر آپ اپنے دماغ میں بھی جاری رکھیں گے, حاضر رکھیں گے اور کسی دوسرے مسلمان کو پیار و محبت سے سمجھائیں گے, انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ یقیناً اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا, اگر تعصب کی پٹی یا اینک اس نے
نہ لگا رکھی ہوگی. اسی موضوع پر اگر آپ کو مزید تفصیل چاہیے تو ہمارا پیج ہے, آپ جانتے ہیں کہ faizualquran.edu یعنی ایجوکیشن, اس پر جا کے آپ یا رسول اللہ کہنے کے جواز سے متعلق اس بیان کو سنیے. ہمارے پاس وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے, ہم نے مختصر بیان ریکارڈ کرنے ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر قبول منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.